اساں سے ہی ٹائم آگے سے ہوٹل تے حاجی جوید صاحب دے کٹھے سے ناشتہ کرے بیٹھوں ماشاءاللہ ناشتہ کر کے تھے سے تے انشاءاللہ دی پروگرام میں سارا زیارت دا روزہ رسول اللہ دی حاضری دے بعد سے اج ساڈا پروگرام ہے زیارتیں دی اج سوے صبح بس تے اوتے زیارتاں کرن واسطے مدینے پاک دے تو کو بھی دکھیندو انشاءاللہ زیارتاں یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کبھی میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر آتے یہاں نوافل کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور آج اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو عالم اسلام کی پہلی مسجد میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے اسلام کون لے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور میں آپ کا کس گود میں سر رکھ کے آپ نے سوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایڑی مبارک پر سب سے پہلے کس نے اسے ضرب لگائی سانپ کے زہر سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر سانپ نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں تھے کہ میں ابوبکر سے آگے سبقت لے جاؤں. ایک غزوے کا موقع ہوا. آپ نے فرمایا کہ جس صحابہ کو جس نے استطاعت ہے وہ اس غزوے کے لیے قربان کرتے. سب اپنا مال و متاع اکٹھا کر کے آئے. عثمان غنی آدھا گھر کا چھوڑ کے آئے آدھا لے کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا. چھوٹی سی گٹڑی بنی. اپنا کپڑے اتارے. ٹاٹ کا لباس پہن لیا. دیواروں کے اوپر ہاتھ لگایا کہ کہیں کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی. اور جب آپ پہنچے تو آپ ابوبکر صدیق گھر میں سامان لے کر پہنچتے ہیں. چھوٹی سی گٹڑیاں رکھ دی. عمر بن خطاب بھی خوش ہو رہی ہیں کہ آج میں سبقت لے گیا. اور ابوبکر صدیق سے سبقت لے گیا. اور اسی طرح جب آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ آدھا سامان لے آئے ہوں آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ آئے ہوں. فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو رہی ہے. جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں کہ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ سلام پیش کیا. فرمایا کہ اللہ نے پیغام بھیجا. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری عبادت ہے. اس کے بعد چھوٹی سی ایک مسجد ہے مسجد الفتح جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. مسجد الفتح یہ آپ کے الٹے آتے پہاڑی کے پر چھوٹی سی مسجد الفتح جہاں میرے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اور اسے کے نیچے کالے پتھر والی مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلمان فارسی کالے پتھر والی مسجد ہے. مسجد فارسی ہے. اور اسی طرح آپ کے اسی الٹے ہاتھ پہ بڑی جو مسجد دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی جہاں 3 صحابہ کرام کے خیمے تھے جو خیمے کو شہید کر کر یہ مسجد بنا دی. اور یہاں مقیمی حضرات 5 نماز با جماعت ادا. اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم اس اللہ اکبر کی صدا کو سنی کر دیتے ہیں. حی علی الصلاۃ آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف. لیکن ہم فلاح حاصل نہیں کرتے. ہم دنیا کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے. لیکن اپنے اندر تو جھانک کر دیکھیں تو ہماری کمی کیا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے. کیونکہ ہم 5 نماز کو چھوڑ چکی ہے. ہم اس رب کی عبادت کو چھوڑ چکی ہے بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن اس دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے. یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پر سو کر اٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو آپ کے لیے ایک اچھا سا لحاظ بنا. ہمارا اول قبلہ تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تو کفار مسلمان صحابہ کرام پر ہنسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک قبلہ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا چہرہ انور اپنا روح انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور دل ہی دل
मस्जिद में दुआ करते कि या बारी ताला मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह हो, जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। तो बनु सलमा के कबीले में गालिबन ज़ुहर असर की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ा चुके, वही नाज़िल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख अनवर बैतुल्लाह की तरफ फेर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की सफेद चीखें महसूस की। तो आज कदम कदम पर नेकी है, दुरूद व पाक का जिक्र करते रहे, दुनिया की बातों को गफलत कर रहे, और इसी तरह जहाँ जितना भी हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद हिजरा के साए में बैठे। कोई पता नहीं कि दोबारा से जिंदगी में ये सआदत नसीब होती है या नहीं होती, कोई पता नहीं ये मुकामात दोबारा हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते। तो खुदा रहे इन लम्हों को कीमती बना लो, ताकि जब हम रोज़े क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठाए जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो इंशाल्लाह ये ओहद का पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल करेंगे। गज़वा शुरू होने से पहले मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज पहाड़ी पर है, जिसका नाम जबल रुमात। जब पहाड़ को कहते हैं और रुमात कहती है तीर अंदाजों, जिनके निशाने बिल्कुल सही लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को शिकस्त हो या फतह हो, आपने ये मुकाम जितना नहीं छोड़ना। लेकिन हम सहाबा कराम को गलत नहीं कह सकते। जैसे ही मुसलमानों को पहले उन्होंने फतह हुई तो मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतरे। तो हजरत खालिद बिन वलीद जो उस टाइम कुफार के घोड़ों के सिपा सलार थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खालिद जगह देकर वहां से वार किया। तो उसमें हमारे 70 सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश फरमाई। इसी गज़वे में नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे तो ये वो पहाड़ खुल गया, इसने आपको पनाह दी, और उसमें ऐसी प्यारी खुशबू है जैसे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर यहाँ से रवाना हुए। इसी गज़वे में मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शहादत का रुतबा पाया। हिंदा नामी खातून जिसने अपने गुलाम हबशी से कहा कि जिसने हमज़ा को शहीद किया तो उसको मैं उसके वजन के मुताबिक सोने चांदी में तोल कर आज़ाद कर दूंगी। तो हबशी ने पीछे से वार किया तो उस नामूस ने ऐसे ज़ल्म ऐसे ज़हर ढाए कि आपकी होंठ मुबारक काट दिए, आपके कान मुबारक काट दिए, आपकी नाक मुबारक काट दी। फिर भी हमजा का कलेजा ठंडा न हुआ। कहा कि ऐ हबशी मेरा गुलाम हमजा का सीना चाक कर उससे कलेजा निकाल दे। जब वो कलेजा निकाल कर उसने हिंदा को दिया, हिंदा रुमात की पहाड़ी पे चढ़कर चबाने लगी तो वो ना चबाया गया, वो हलक से भी नीचे ना उतर सका। बाद में हिंदा मुसलमान हो गई। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर बैठती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना चेहरा अनवर फेर लेते और फरमाते क्या हिंदा तुम मेरे सामने ना आई कर, मुझे अपने चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। मैं नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला मिली कि आपके प्यारे चचा हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। तो अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू मुबारक जारी हो गया। आप सल्लम ने अपने चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया और दिल में दुआ की कि या बारी ताला मैंने तेरे दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। मेरे नबी आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहदा को उठाकर जन्नत और बकी की तरफ चलने लगे और पहाड़ धाड़े मार कर रोने लगा, सांस चलने लगा। आपने ओहद को ज़ुबान दी, क्या है ओहद, तुझे मालूम नहीं कि मेरा मदीना तो थोड़ा सा है, तेरी मुसाफिरत बहुत बड़ी है, तो मेरे मदीने में कैसे समाएगा। तो ओहद वहीं रुक गया और उससे आवाज़ है कि अल्लाह के रसूल ये मेरे शहदा हैं, इनको मेरे दामन में दफना दो ताकि तो मैं क़यामत तक इनकी ज़ियारत करता आऊँगा। और इसी तरह जब आप अपने चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आएंगे तो मैं आपकी भी ज़ियारत करूँगा। इसी तरह हुजाज सामने जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, एक बस फातिहा 3 बस इखलास पढ़ेंगे। पहाड़ी के ऊपर आपने नहीं चढ़ना,
کیونکہ جسد کا صحابہ کرام آرام فرمایا اور بیعت بھی ہوتی ہے، تو ہم تو صحابہ کرام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانے نہیں لٹائیں گے۔ 10 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ 40 منٹ ہو گئے 11 بج کے، اور ہمارے نماز کا وقت بھی ظہر کا قریب آ رہا ہے۔ اساسی پہنچ گئے سے ہی ٹائم حضرت امیر حمزہ سندھی زیارت واسطے اتھا رکے سے تقریباً 5 تو 10 منٹ واسطے۔ تے دیکھو ایک کھجوریں دی مارکیٹ بھی ہے، اتھے ہی کھجورا وغیرہ کافی لوگ گھندے ودن ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو صحیح اتھا کھجوریں دے چھوٹے موٹے دکاناں بھی ہیں، تے اتھا زیارات بھی ہے۔ 5 منٹ دے ٹائم واسطے اتھا سا کو سٹاپ دیتے نے، تے اتھا سٹاپ کیتے سے تے دیکھو سارے عوام کافی اتھا رش ماشاءاللہ بہترین رش اتھا کافی۔ اساں سے ہن مسجد وچ نوافل وغیرہ پر ادا کرتے ہن فارغ تھی گیوں، تے ہن ویندے پیسے اساں ہن بس وچ بہندو، بس وچ بہے تے والا ہن اگی تے 20 زیارتے واسطے ویندے سے، جتھاں بھی زیارتاں کرے سوں انشاءاللہ تو کو دکھیندے رہے ویسوں۔ بنگلہ دیش والے بھائی اس کو وادی جن کہتے ہیں، لیکن عرب کے جو لوگ ہیں، عراق والے، یمن والے، سعودی عرب والے، اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ وادی بیضاء، بیضاء کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ انڈا سمجھتے ہیں؟ انڈا، مرغی کا انڈا، یہ اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ بیضاء کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ یہاں پر قدرتی طور پر اللہ نے پہاڑوں کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں۔ دیکھیے سامنے یہ انڈے کی شکل میں بنے ہوئے پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو وادی بیضاء کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے سفر ہم کر رہے ہیں یہ سارا بغیر دیر لگا کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی ابھی نیوٹرل ہے، دیکھ لو، جو بھائی دیکھنے والا ہو دیکھ لے۔ یہ دیکھو پاؤں بھی ہٹا دیے، یہ خود بخود جاتا ہے۔ دیکھو ڈرائیور کو سیٹ سے اگر زیادہ ادھر ادھر ہو جائے ڈرائیور بھائی تو پھر سارا واپسی پر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی یہ نہیں آپ نے دیکھ لیں جیسے کیسے ہم بڑے بڑے پیچھے سے نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پانی کی بوتل ہو بھری ہوئی اس کو رکھیں گے نا، وہ بھی مدینے کی طرف جائے گی۔ روڈ کے اوپر نہیں آنا ہے زیادہ، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، بہت تیز آتی ہے، تو اگر ہم کچی جگہ پہ روکیں گے پھر بھی بھاگتے ہیں۔ ہاں یہ بھی چلا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس چیز نظر آئی ہے۔ پہاڑوں سے مختلف پہاڑ، ریت کا پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، ابھی آپ کے دونوں طرف سے آ گیا ہے جبل ملائکہ۔ یہ واللہ عالم پہلے سے ایسے ریت کا تھا یا بعد میں فرشتوں کی وجہ سے بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شبان ابھی ہم قدر شریف کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ آپ کے ابھی لیفٹ سائڈ پر جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے، جن کے بدر کا تھوڑا سا خاکہ اس طرح ہے، تھوڑا سا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے۔ جیسے آپ تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کفار مکہ، ابو جہل، ولید، شیبہ وغیرہ کو کسی نے خبر دے دی، اطلاع کر دی
کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو کافر تیار ہو کر ادھر سے مکہ سے نکلے کہ بھی ہم چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو کیوں لوٹا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی کہ ایسے کفار تیار ہو کر آ رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ نے جو ہے نا بعد میں سب نے یہ ردی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان کا دفاع کیا جائے۔ تو سارے مدینہ سے نکلے ادھر سے مسلمان، اور ادھر سے قافلے والے کفار لوگ وہ مکہ سے نکلے۔ تو یہاں پر آ کر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ ان کا جو لشکر تھا تقریباً 1000 کی تعداد تھی اس کی، وہ مکہ سے آیا، اور ادھر میرے آقا کے جو جان نثار تھے، صحابہ تھے، وہ تقریباً 313 تھے، وہ میرے آقا کے ساتھ میں آئے۔ تو اس بدر کے مقام پر آ کر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور جس کی خاطر یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت ابو سفیان کی، تو وہ کسی دوسرے راستے سے ہٹ کر چلے گئے، مکہ میں پہنچ گئے وہ خیریت سے۔ تو جب یہاں پر جنگ ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا دیے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ انہی سب کے نام لے کر آپ نے بتا دیے تھے کہ یہاں پر وہ مریں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جب جنگ کے بعد دیکھا کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ اسی جگہ پر ہی مڑے پڑے تھے۔ تو یہ دیکھیے ابھی ہم بدر شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر بھی لوگ آباد ہوئے ہیں تو میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ان پہاڑوں کے اندر کون گھر بناتا ہے، ان جنگلوں کے اندر کون بسیرا کرتا تھا، لیکن چونکہ میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے یہاں پر گھر بنا لیے ہیں، آبادی بنا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غرض جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب دیکھا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا نے نشان لگایا تھا نا اسی جگہ پر ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اوپر مٹی اور پتھر ڈال دیے، اور اعلان فرمایا کہ اے مردو آج بتاؤ مشرکو میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو نہیں سن رہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، آج یہ مردے کافر لوگ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں کہ میرے اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا ہے کہ یعنی کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر ابھی ہم نوافل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، اور آپ کے لیے جو سایہ گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ ہوتا ہے، چھپر بناتے ہیں ہم لوگ، عربی کے اندر اس کو عریش کہتے ہیں۔ تو
جو آپ کے لیے سیادان بنایا گیا تھا وہاں پر ابھی مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے جامع مسجد العریش، جہاں پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، اے اللہ جو میں 313 لے کر آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، یہی میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے آقا کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے 3,000 یعنی 3,000 فرشتے آئے تھے، اور دوسرے قرآن کی آیت میں ہے 5,000 من الملائکہ یعنی 5,000 فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے آقا کے صحابہ میں ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے، ایک ماں کے ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حارث کی اولاد میں سے تھے وہ، حضرت حارث کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر میرے آقا کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی پہلے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر جنگ بدر کا میدان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر جو ہے یہ دیوار ہے، اس کے اندر قبرستان ہے۔ ڈرائیور بھائی ابھی گاڑی تھوڑا سا قریب لگا رہے ہیں، وہاں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کر لیجئے۔ السلام علیکم یا شہداء بدر، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اصحاب النبی۔ ابھی کل شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابھی ہم دوسرے کنویں کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، بولیے، بیر شفا۔ بیر شفا کے کنواں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 تاریخی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ابھی توجہ سے سنیں، پھر بعد میں پوچھتے رہتے ہیں بھائی۔ ایک تو روایت یہ آتی ہے کہ اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ نے اس میں لعاب ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کے اندر یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، پھر آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی تھی جس کی وجہ سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ نے بدر کے لیے جب جا رہے تھے وہاں سے وضو فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی بالکل تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو آپ کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا نا، اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ 3 تاریخی روایات آتے ہیں، باقی حقیقت اللہ کے علم میں۔ وہاں سے ابھی ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی نکالیں گے۔ یہاں پر جو کنواں تھا یہ بند تھا، موٹر کے ذریعے نکالا تھا۔ ادھر سے جو ہم رسی اور ڈور کے ذریعے پانی کھینچیں گے، تو ادھر سے جتنا بھائیوں کو تھوڑا سا مل جائے اس کو اپنے غنیمت سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے بولا تھا زیادہ پانی ادھر سے بھر لو، چونکہ یہاں پر آسانی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہاں پر دھوپ ہوتی ہے، رسی کے ذریعے پانی نکالنا، پھر دوسرا ہے کہ اگر کہ دوسری گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 40-50 آدمی ہمارے ہیں، 40-50 دوسری والے گاڑی کے آ جائیں تو پھر 100 ہو جاتا ہے۔
تو پھر اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے آپ پہنچے انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی سے پانی لے کر گاڑی میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر فجر کے لیے چلیں گے. ہمارے پیچھے جو یہ سارا میدان ہے نا اسی کے اندر جنگ تھی اور ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ آیا تھا ملک شام کی طرف سے جو مکہ کے لیے جا رہا تھا اور ادھر سے جہاں پر بھی مسجد ہے اس کے ادھر سے مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ آیا تھا اور اس طرف سے جو ہے نا کافروں کا قافلہ آیا تھا ابو جہل کی قیادت میں. اس جگہ پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا اور جہاں پر یہ مسجد بنی ہے اس جگہ پر میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. جو مسجد یعنی سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں. تو ہاں ابھی اس جگہ پر انہیں عریش کے نام سے مسجد بنا دی گئی. ٹھیک ہے. جو کافر تھے نا آقا نے ایک دن پہلے جنگ سے نشان لگا دیے تھے ان کے کہ یہاں پر کافر فلاں مرے گا فلاں مرے گا. 70 کافر یہاں پر مارے گئے تھے. 70 وہ جو ان کے سردار تھے. جب وہ مر گئے تو ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور کنویں یہ ہے ایک یہ ہے آپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے. ایک وہ جو یہاں پر مٹی زیادہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھی کنواں بنا ہوا تھا ایسے ابھی توڑ دیا اس کو. ایک اس سے آگے ہے یہ 3 کنویں ہے. یہ اللہ جانتا ہے ان 3 میں سے کس کے اندر ڈالا تھا. سب کافروں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر ڈال دیا تھا. اور یہ سارا میدان جو ہے وہی جنگ کا میدان ہے. اور پیچھے سے دیکھیے جو جبل ملائکہ آ رہا تھا نا وہ دیکھیے جبل ملائکہ آ رہا ہے. تو پیچھے سے فرشتوں نے آ کر کافروں کو گھیر لیا تھا. ادھر ان کو پھر فرشتوں نے مارا تھا. جو 70 ان کے کافر مر گئے تھے ادھر اور 70 ان کے قید ہو کر پھر مدینہ کے لیے گئے تھے. یہ وہ جنگ کا نقشہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی. یہاں پر ابھی آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں نوافل بھی پڑھ لیں اس کے بعد پر اب یہ مسجد آ گئی ہے کالے پتھروں والی. یہ ترکی کے زمانے کی مسجد ہے. یہ ترکی حکومت نے بنائی تھا. اور اسی جگہ کے سامنے دیکھیے ابھی آپ کی لیفٹ سائڈ پر یہ میوزیم ہے. یہ عصر کے بعد میرے خیال میں کھلتا ہے مغرب تک. یہ شاید صبح کے بعد بھی کھلتا ہے. اور آپ کی رائٹ سائڈ پر یہ گورنر ہاؤس ہے اور سامنے آپ کا ہوٹل ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پر مدینے کے گورنر ہاؤس